سورہ اعراف کا رکو نمبر 19 اور 9 پارے کا رکو نمبر 9 اس کا آغاز ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، خدا سمجھ لیا، سینالہم غضب من ربہم، تو عنقریب ان پر ان کے رب کا غضب پہنچے گا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی تو فرمایا گیا کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ان پر غضب بھی ہوگا اور دنیا میں وہ ذلیل بھی ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں المفترین، بہتان باندھنے والوں کو، کہ انہوں نے اللہ پر بہتان باندھا کہ جھوٹے خدا کو وہ خدا کہہ رہے تھے۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کی، ثم تابوا من بعدها، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک اس کے بعد تمہارا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی دنیا میں سزا تو ملے گی، لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو آخرت کے عذاب سے وہ بچ جائیں گے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب سکت تھم گیا، عن موسیٰ علیہ السلام سے الغضب، غضب، جب آپ کا غضب، آپ کا جلال وہ تھم گیا، اخذ الالواح، تو موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیوں کو اٹھایا، وفی نسختها، توریت کی تحریر میں ہدن، ہدایت تھی، ورحمت، اور رحمت، للذین هم لربهم یرہبون، ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہاں توریت کی فضیلت بیان کی گئی کہ توریت بھی اللہ کا کلام ہے، تو اس میں ہدایت اور رحمت کا ذکر تھا، اور یہ ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جس کے دل میں خوف زیادہ ہوگا اتنا ہی اس پر اللہ کے کلام کا اثر زیادہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں، ان کی سزا یہ ہے۔ 12,000 کے ہاتھ میں تلواریں دی گئیں، اور باقی جو 5 لاکھ سے زائد تھے، 5,88,000، انہیں یہ حکم ہوا کہ وہ اپنا سر جھکا کر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیں، اور صبح سے لے کر شام تک انہیں قتل کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دعائیں کرتے رہے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، پوری قوم ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شام کو معافی کا اعلان فرمایا، اور فرمایا جو قتل ہو گئے انہیں میں نے شہادت کا رتبہ دیا، اور جو زندہ ہیں ان سے میں نے یہ گناہ معاف فرمایا۔ مگر اس کے لیے ایک کام اس قوم کو یہ کرنا ہوگا کہ اس قوم کے 70 افراد کوہ طور پر آئیں اور وہاں اللہ سے معافی مانگیں۔ واختار موسیٰ قومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے چناؤ کیا 70 رجلا، 70 مردوں کا۔ بتائیے موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے جو 70 افراد چنے ہوں گے، کتنے اچھے اچھے لوگ چنے ہوں گے۔ یہ واقعہ بھی یہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیسے ضدی لوگ تھے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان کیا۔ لمیقاتنا،
ہمارے وعدے کے لیے ان کا چناؤ کیا۔ اب واقعہ یہ ہوا کہ وہ وہاں پہنچے تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بھئی اس طرح کام تو نہیں چلے گا، آپ اللہ کا کلام سنیں اور پھر ہمیں بتائیں اللہ یہ فرماتا ہے، ہمیں تو سامنے اللہ کو پیش کریں، آپ ہم اللہ کو سامنے دیکھیں، خود اللہ ہم سے کہے تو ہمیں یقین آئے گا، ہمیں آپ کی باتوں کا یقین نہیں ہے۔ وہ گئے تھے معافی مانگنے کے لیے اور وہاں جا کر انہوں نے ایسی باتیں کہیں، اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ ہلاک کر دیے گئے۔ فلما، پھر جب اخذتهم الرجفہ، انہیں زلزلے نے آ لیا، رجفہ زلزلہ، اصل میں ایک زوردار آواز نے انہیں پکڑ لیا، زوردار آواز ہوئی جس سے وہ مر گئے، اور زلزلہ اس آواز کا اثر تھا کہ جس سے زلزلہ بھی آیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال ربی، عرض کیے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، اے مالک تو ہر چاہت پر قادر ہے، اگر تو چاہتا تو ان سب کو ہلاک کر دیتا، مجھے بھی وفات دیتا اس سے پہلے، لیکن تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں زندگیاں دیں۔ یہ کوہ طور پر آ گئے، اب کوہ طور پر انہیں موت آئی تو پیچھے جو قوم ہے وہ ابھی ابھی گمراہی سے نکلی ہے، تو جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے 70 آدمی مارے گئے تو یہ تو یہی کہیں گے کہ موسیٰ وہاں لے گیا اور موسیٰ نے ان کو مروا دیا۔ اے اللہ تو انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا کہ جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا؟ تو یہ نادان لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، اے مالک تو ناراض نہ ہو اور ہم پر کرم فرما۔ ان ہی الا فتنتک، یہ تو تیرا آزمانا ہے، تو دل بہا من تشاء، تو جسے چاہتا ہے گمراہ فرما دیتا ہے، وتہدی من تشاء، اور جسے تو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا مولا ہے، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، انا ہدنا الیک، بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالی نے فرمایا میں جسے چاہوں گا اپنا عذاب دوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، سبحان اللہ، فرمایا میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز سے وسیع ہے، فسأکتبھا، میں عنقریب اس رحمت کو لکھ دوں گا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع تو ہے، لیکن کن کے مقدر میں لکھی جاتی ہے؟ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ رحمتیں میں کس کے لیے لکھوں گا؟ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، میں یہ رحمتیں اس کے لیے لکھوں گا جو غلامی کریں گے نبی آخر الزمان، جو رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، ان کی غلامی اختیار کریں گے، ان کے لیے میں یہ رحمتیں لکھ دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معلوم ہوئے۔ جب رسول اللہ کے لیے امی کا لفظ استعمال ہو تو اس کا معنی ان پڑھ نہیں ہے،
اس کا معنی ان پڑھ کرنا یہ وہی کرے گا جو خود ان پڑھ ہو، جسے عربی کے معنی پر عبور ہی نہ ہو، تو وہ خود ان پڑھ ہے، اس لیے امی کا ترجمہ وہ ان پڑھ کرتا ہے۔ امی کے معنی یہ ہے وہ رسول، وہ ذات کہ جنہیں اللہ نے ساری مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا، لیکن دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی کتاب پڑھی، نہ کوئی چیز لکھی، نہ کسی استاد سے علم حاصل کیا، ڈائریکٹ اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا۔ یہ معنی ہے امی کے۔ الذی یجدونہ مکتوبا، وہ اس نبی کو لکھا ہوا پائیں گے، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، توریت میں اور انجیل میں، یعنی اس نبی کی شان اور اس نبی کا ذکر توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ یأمرہم بالمعروف، رسول اللہ حکم دیں گے لوگوں کو نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور روکیں گے برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کریں گے۔ معلوم ہوا کہ شریعت میں جتنی چیزیں حلال ہیں سب کیا ہیں؟ پاکیزہ ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزیں ان پر حرام کریں گے۔ تو جتنی چیزیں حرام ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ گندی ہیں۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور ان کے بوجھ کو دور کر دیں گے۔ وَالْأَغْلَالَ، اور گلے کے پھندے دور کر دیں گے۔ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ بوجھ، وہ گلے کے پھندے جو ان پر تھے، یہ نبی دور کریں گے۔ یعنی رسول اللہ کی جو شریعت ہے وہ آسان شریعت ہوگی، جس میں اعتدال ہوگا، جو دین حنیف ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بڑی آسانیاں ہیں۔ اگر کسی کو شریعت کے مسائل مشکل لگتے ہیں تو یہ اس کی سوچ کا قصور ہے، حضور کی شریعت مشکل نہیں ہے۔ مثلا کوئی مشکل لگتا ہے بھئی زنا سے بچنا ہے، نامحرم عورتوں سے تعلقات نہیں رکھنے، بڑا مشکل کام ہے، تو یہ اس کی سوچ ہے غلط۔ اس میں ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے اگر تمام مرد اور تمام عورتیں اس پر عمل کریں کہ مرد کسی نامحرم عورت کو نہ دیکھے اور عورت کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے، تو جتنے فساد اور فتنے ہیں وہ اس دنیا سے ختم ہو جائیں۔ کئی گھر انہی وجوہات سے ٹوٹتے ہیں اور ناچاکیاں انہی وجوہات سے ہوتی ہیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں انہی وجوہات سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہمیں مشکل اگر لگتا ہے تو ہماری سوچ کا قصور ہے، شریعت کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں، وَعَزَّرُوهُ، اور اس نبی کی وہ تعظیم کریں، وَنَصَرُوهُ، اور وہ اس نبی کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس نور قرآن کی وہ پیروی کریں، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو ان کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون سے لوگ کامیاب ہیں؟ رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کرنے والے، دین اسلام کی مدد کرنے والے اور قرآن کی پیروی کرنے والے۔ اللہ تعالی ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔